درے نایاب کی دادی تو اس کی پریشانی برداشت ہی نہیں کر پاتی، اس لیے اسے مائنر ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ فالج کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ اب درے نایاب کی بھابھی بجائے سچویشن کو سمجھنے کے اور سب کا ساتھ دینے کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس درے نایاب کو گھر سے چلتا کریں، میں اس لڑکی کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نعیم کو اپنی بیوی پر حیرت ہوتی ہے کہ اس کا اس دنیا میں ہمارے سوا ہے ہی کون۔ اس کے شوہر نے اور سسرال والوں نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، اگر میں بھی گھر سے نکال دوں گا تو درے نایاب آخر کہاں جائے گی؟ جس میں نگہت کہتی ہے کہ میری بلا سے کہیں بھی جائے، اپنے اسی عاشق کے پاس جائے نا جس کے لیے وہ گھر سے بھاگی تھی، کیونکہ یہ لڑکی اگر ہمارے گھر پہ رہی تو اس کا منحوس سایہ میری بیٹی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ میری بیٹی بھی اپنی پھوپھی سے غلط سلط حرکتیں سیکھ سکتی ہے، اور کل کو جب میں اس کی شادی کروں گی تو ظاہر ہے اس کی پھوپھی کا کیا دھرا سامنے آئے گا، جس کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ نعیم نگہت کو اس طرح بولتے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، لیکن نگہت تو مزید شیر بن جاتی ہے اور مزید اونچا بولنا شروع کر دیتی ہے کہ سنتا ہے تو سنتا رہے، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، میں تو خود چاہتی ہوں کہ وہ سن لے، اور اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو ہمارے گھر سے فوراً دفع ہو جائے۔ اب نایاب چونکہ دروازے کے پاس کھڑی اپنی بھائی اور بھابھی کی سب باتیں سن لیتی ہے تو اس کا دل تو بھر آتا ہے، اپنی دادی کے پاس جاتی ہے اور اپنا دکھ اس سے بیان کرتی ہے کہ دادی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا قصور کیا ہے، اگر میرا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا تو پھر اللہ میاں نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ مجھے تو لگتا ہے میں جہاں جاتی ہوں اپنی نحوست ساتھ لے کے جاتی ہوں، پہلے اس دنیا میں آئی تو اپنے ماں باپ کو کھا گئی، پھر شادی ہوئی تو جتنی بھی کوشش کی لیکن چاہ کے بھی اپنے رشتے کو اپنے گھر کو بچا نہیں سکی، بیٹا ہوا تو وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا، اور اب یہاں واپس آئی ہوں تو آپ پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ میری نحوست کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ دادی تو نایاب کو اس طرح بولتے دیکھتی ہیں تو اسے سمجھاتی ہیں، منع کرتی ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ کو ناشکری سخت ناپسند ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ سب تو اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے، ایک دفعہ تم صبر و شکر سے اس امتحان کو پاس کر لیتی ہو تو دیکھنا آگے چل کے تمہیں اس کا کتنا بہتر صلہ ملنے والا ہے۔ تو درے نایاب کہتی ہے دادی آپ کی انہی باتوں پہ عمل کرتی آئی اور مجھے لگا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو شاید زاویار کی صورت میں مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا ہے، لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ میری شادی تو میرا اس سے بھی بڑا امتحان تھا جو میں پہلے دیتی آئی ہوں۔ پہلے تو بھابھی صرف مجھ سے نوکروں کی طرح کام ہی لیتی تھی نا، اب تو وہ مجھے بد کردار بھی سمجھنے لگی ہے۔ دادی مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے لوگوں کے یہ تانے نہیں سنے جائیں گے، پتہ نہیں آخر میں مر کیوں نہیں جاتی۔ دادی کو تو نایاب کی باتیں سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ درے نایاب اپنی دادی سے کہتی ہے دادی آپ تو بہت نیک ہیں، آپ ہی میرے لیے دعا کریں نا کہ میرے یہ امتحان اب ختم ہو جائیں۔ تو دادی درے نایاب سے کہتی ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، میں تو ہر وقت صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دعا کرتی ہوں نایاب، میری زندگی کا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں، میں بس ایک دفعہ تمہیں تمہارے گھر میں سکون سے اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد اگر اللہ مجھے اپنے پاس بلوا بھی لیتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن درے نایاب تو یہ سوچ کر ہی خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر میری دادی کو کچھ ہو گیا تو یہاں سے بھی میرا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا، جیسے زاویار کی دادی اس دنیا سے چلی گئی تو اس گھر میں میرے لیے جگہ ہی نہیں رہی، ان لوگوں نے دھکے مار کے مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ نایاب تو رو رو کے اللہ سے دعا کرتی ہے اور شاید قبولیت کا وقت بھی آ چکا ہے، کیونکہ فائنلی تانیہ کا پول سب کے سامنے کھلنے والا ہے۔ جنید جب کافی دن بعد گھر جاتا ہے تو زاویار تو اسے خون خوار نظروں میں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی۔ جنید زاویار سے کہتا ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، ایک دفعہ مجھے میری صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دیں، آپ نے تو بھابھی کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ لیکن زاویار کا بس نہیں چلتا کہ جنید کو جان سے مار ڈالے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سنوں، کیا صفائیاں دو گے تم؟ میرا گھر تو تم نے برباد کر دیا، اب اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنید کہتا ہے بھائی آپ کا گھر میں نے نہیں بلکہ آپ نے خود خراب کیا ہے، وہ بھی اس تانیہ کی باتوں میں آ کر۔
اب جویریہ اور نگار تو دونوں بھائیوں کو جب اس طرح سے لڑتا دیکھتے ہیں تو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ زاویار ایک ہی بات پہ بضد ہے کہ اسے گھر سے نکال باہر کریں، میں دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جنید کہتا ہے میں بھی جب تک اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، لیکن جنید کے فادر بھی اسی کے منہ پہ ایک جھامپڑ رسید کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ فوراً میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ جنید وہاں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سوچ لیتا ہے کہ اس تانیہ کا اصل چہرہ جب تک بھائی اور سب گھر والوں کے سامنے نہیں لے آتا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یہاں سے وہ سیدھا تانیہ کے گھر جاتا ہے اور تانیہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنید گھر میں انٹر ہو چکا ہے۔ وہ جو بار بار زاویار کو کالز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زاویار اس قدر غصے میں ہے، خاص طور پہ اس جنید کو دیکھنے کے بعد، کہ کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے تو غصہ آتا ہے کہ اب اس تانیہ کو کیا موت پڑی ہے جو بلا وجہ مجھے کالز پہ کالز کر رہی ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کی کالز تو آنا بند ہی نہیں ہو رہی، بالآخر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں کال کر رہی ہو؟ تانیہ بڑے چاؤ سے کہتی ہے کہ زاویار تمہارا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے کال کر رہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری سچویشن سمجھتی ہوں اور بے فکر ہو جاؤ، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھ سے چاہو تو شیئر کر سکتے ہو۔ لیکن زاویار کو تو تانیہ کی آواز سن کے ہی نہ جانے کیوں چڑ ہونے لگتی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ اس کے بعد اپنا موبائل ہی سوئچ آف کر دیتا ہے۔ تانیہ کو تو انتہائی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس زاویار کو حاصل کرنے کے لیے کیا، لیکن یہ ہے کہ اس نایاب کے زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو تانیہ غصے میں آ کے اپنا موبائل سامنے دیوار پہ دے مارتی ہے۔ اس کی ماں جب تانیہ کو اس قدر غصے میں دیکھتی ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا ہوا، اگر جنید نے تم سے بے وفائی کی بھی ہے تو تمہیں اس کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلد ہی تمہارا خلا کا کیس فائر کرتی ہوں، اس کے بعد میں خود تمہاری شادی کسی اچھے انسان سے کروں گی جو ساری زندگی تمہارا ساتھ نبھائے گا۔ تو اب تانیہ بھی غصے میں پھٹ پڑتی ہے کہ میں جنید کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں زاویار کی وجہ سے پریشان ہوں، کیونکہ میں اسے کالز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ میں نے زاویار کی توجہ، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نایاب اور جنید کو زاویار کی نظروں میں برا بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہے کہ اسی کی یاد میں گھلا جا رہا ہے۔ تانیہ کی ماں تو اس کی بات سن کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے، تم نے برا بنایا؟ تو تانیہ اپنی ماں کو بالآخر ساری بات بتا دیتی ہے کہ درے نایاب اور جنید کو تو میں نے جان بوجھ کے بدنام کیا ہے، یہ سارا چکر میرا ہی چلایا ہوا ہے، ورنہ درے نایاب کا جنید کے ساتھ کوئی افیئر نہیں چل رہا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ زاویار درے نایاب کو طلاق دے، اور ادھر میں بھی اب جنید کو برا تو بنا ہی چکی ہوں، تو میں اب اس سے خلا لے بھی لیتی ہوں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب آپ نے نگی آنٹی کے پاس جانا ہے اور انہیں کنونس کرنا ہے کہ زاویار تانیہ کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے۔ لیکن تانیہ کی ماں تو اپنی بیٹی کی باتیں سن کے حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیا سمجھی تھی اور یہ کیا نکلی۔ اسے کہتی ہے تانیہ تم نے بہت برا کیا۔ تانیہ کہتی ہے ارے ماں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ لیکن تانیہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ کسی نیک شریف لڑکی پر بہتان لگانا، تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، شاید تمہیں اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے اور پھر آخرت میں بھی۔ اتنے میں جنید، جو تانیہ اور اس کی ماں کی تمام باتیں سن چکا تھا، کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور تانیہ سے کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تم نے جو کچھ کیا بھائی کی محبت میں کیا، لیکن اب میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جنید تانیہ اور اس کی ماں کی تمام کنورسیشن اپنے موبائل میں ریکارڈ کر چکا ہے۔ اب جنید جب یہ ریکارڈنگ زاویار کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کو سنائے گا تو تب جا کے زاویار کو اور باقی سب گھر والوں کو افسوس ہوگا اور شرمندگی کا احساس بھی، خاص طور پہ زاویار کو جو کچھ اس نے درے نایاب کے ساتھ کیا۔
تو لگتا یہی ہے کہ در نایاب کی دعائیں کہ زاویار کا دل اس کے لیے صاف ہو جائے قبول ہو چکی ہیں۔ زاویار نہ صرف در نایاب کے پاس جائے گا بلکہ رو رو کے اسے معافی مانگے گا اپنے کیے کی، اور عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر واپس لے کر آئے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اس تانیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔